السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ کافروں نے، مشرکین نے کہا کہ اللہ اگر یہ حق اور سچ ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر، وَأْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا پھر ہم پر دردناک عذاب نازل کر۔ جس میں بیان ہوا تھا کافروں کی ہٹ درمی کا اور ان کی حماقت کا، کہ چیز آئے کہ اپنے لیے ہدایت طلب کرتے بلکہ اپنے اوپر ہلاکت کی اور عذاب کی بد دعا کرتے ہیں، یا پھر اس کے اندر جو ان کا مقصد ہے اپنے بیوقوفوں کو اور احمق بنانا اور ان کو یہ باور کروانا کہ یہ دین واقعی ہی باطل اور جھوٹا ہے، اور اسی لیے اپنے اوپر بد دعا کر رہے ہیں عذاب آنے کا، اور یا پھر کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا تھا جب تک وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ مکہ والوں کے لیے دو امن کی چیزیں تھیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان موجود ہونا، اور دوسرا ان کے درمیان ایسے لوگوں کا ہونا جو اللہ سے استغفار کرتے ہوں، یا بذات خود ان کا اپنا خود استغفار کرنا۔ تو اور ہر نبی جب تک قوم کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوم کو ہلاک نہیں کرتا، جب اللہ نے ان کی ہلاکت مقدر کی ہوتی ہے تو نبی اور اس کے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اور مکہ والوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے اس وقت تک جو ہے ان کے اوپر کوئی عذاب آفتیں نہیں پڑی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ہے قتل و غارت کی، بد امنی کی اور فقر و فاقے کی، اس طرح کے ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کے استغفار کرنے کا تعلق ہے کہ ان کا خود کا استغفار کرنا ہے یا ان مکہ والوں کے اندر ایسے مسلمانوں کا موجود ہونا جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اس میں علماء کی مختلف رائے ذکر کی تھی ہم نے، کہ ان کے اندر ایسے مسلمان تھے جو اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، یا مسلمان تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، یا مسلمان جو کافروں کے قید میں تھے، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے مکہ والے باقی لوگوں سے بھی اپنے عذاب کو ٹالے ہوئے تھا۔ اس کے بعد وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جب کہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے۔ وما كانوا اولیاءه، اور اس کے کوئی سرپرست نہیں ہے، اس کے متولی نہیں ہے۔ ان اولیاءه الا المتقون، نہیں ہے بیت اللہ کے مسجد حرام کے متولی سوائے متقین کے، صرف متقین ہیں۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ لیکن یہ کافر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جس میں بیان ہوا تھا کہ ان کے متعلق جو غلط فہمی تھی لوگوں کی کہ یہ تو کعبہ کے متولی ہیں، یہ تو بڑے مقدس ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کے تقدس کا بانڈا پھوڑا کہ وہ کعبہ کے دشمن ہیں، مسجد حرام کے دشمن ہیں، کوئی دوست نہیں ہیں، جو اللہ کے بندوں کو، توحید پرستوں کو اس اللہ کے گھر سے روکتے ہیں، اور جنہوں نے اس گھر کو جو ہے شرک سے آلودہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا وجہ ہے کہ پھر ان کو عذاب نہ دے، اور یہ عذاب ان پر نازل ہوتا ہے جیسا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے مکہ سے جانے کے بعد۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، پھر ان کی عبادتوں کا بھی راز کھولا کہ ان کی عبادتیں بھی کیا ہیں بیت اللہ کے پاس، کہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، اس طرح کے کھیل تماشے کرنا اور دین کے ٹھٹھے مذاق اڑانا، یہ ان کی عبادتیں ہیں، ان کی نمازیں ہیں۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، پس چکھو عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے ہو۔ اور یہی کام ان کے منہج پر چلنے والے آج کے مشرکوں کا بھی ہے کہ قوالیوں کے ذریعے سے اور اس طرح کی بیہودہ ڈانس اور گانے اور اس طرح کے ناچ، اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے وہ عبادتیں کرتے ہیں۔ تو جو حال ان کافروں کا تھا وہی حال ان کافروں کا ہے، جو انجام ان کا ہے وہی انجام ان کا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں، صرف لیبل اور نام نہیں دیکھے جاتے۔ اس کے بعد کیا آتے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون
والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسینفقونہا، پس وہ ضرور خرچ کریں گے اپنے مالوں کو، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر یہ مال خرچ کیے ہوئے ان کے اوپر حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہوں گے، ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب ہوں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ کافر لوگ جو ہیں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہیں، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ تمیز پیدا کر دے، الگ الگ کر دے خبیث کو، ناپاک کو، من الطیب پاکیزہ سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور سارے ناپاکیوں کو، غلاظتوں کو، گندگیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دے، فیرکمہ جمیعا، پس سبھی کا ایک ڈھیر بنا دے، یرکم رکوام سے، سبھی اس کچرے کا، اس گندگی کا ڈھیر بنا دے، فیجعلہ فی جہنم، پس ان سبھی کو جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہی اصل خسارہ پانے والے لوگ ہیں، قل للذین کفروا، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آتے ہیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان سے معاف کر دیا جائے گا جو پہلے گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں اپنے کفر، بے ایمانی اور اسلام دشمنی کی طرف، فقد مضت سنت الاولین، تو پس گزر چکا پہلے لوگوں کا طریقہ، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور پورا کا پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، فإن انتہوا، پس اگر وہ رک جاتے بعد آتے ہیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، پس بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ لوگ کرتے ہیں اسے پوری طرح دیکھنے والا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ پھرتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، پس پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی وہ اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ آیت نمبر 36 سے 40 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے اللہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، وہ ایسے ہی خرچ کرتے رہیں گے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے، اور پھر ان کو حسرت افسوس ہوگا اپنے اس خرچ کیے ہوئے پر، اور پھر وہ مغلوب ہوں گے، شکست کھائیں گے، اور کافر جہنم کی طرف سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ بڑی معنی خیز آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کفار مکہ قریش کا ذکر کیا، کہ جنہوں نے وہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ بچ کر نکل آیا تھا، اس کے حوالے سے جس طرح کے تفاسیر میں مفسرین کا بیان ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جب قریش کا یہ قافلہ بچ کر مکہ پہنچ جاتا ہے اور ان کے لشکر کی تباہی ہوتی ہے، ان کے بڑے بڑے کفر کے سردار اس میں قتل ہوتے ہیں، تو ان مقتولوں کے جو پیچھے والے وارث تھے، ان کے بیٹے، یہ سبھی اکٹھے ہو کے قریش کے پاس آتے ہیں، لوگوں کے پاس آتے ہیں، اور ابو سفیان بھی ان کے ساتھ ہے، اور کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری جڑ کاٹ دی ہے، تمہارے بڑوں کو قتل کر دیا ہے، تو اب ہمیں اس مال سے جو تمہیں قافلے سے تمہیں تجارت سے اس سے فائدہ ہوا ہے، اس مال سے ہمیں ہمارا تعاون کرو تاکہ ہم یعنی کہ اس کا بدلہ لیں، اس کا انتقام لیں۔ تو مکہ والے سبھی اس پر تیار ہوئے،
تو چنانچہ اس قافلے کا جو بھی منافع تھا سبھی کا سبھی انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے اس کو یعنی کہ استعمال کرنے کا تہیہ ارادہ کر لیا، اور پورا سال خوب تیاری کرتے رہے، لاؤ لشکر جمع کرتے رہے، اسلحے تیار کرتے رہے، اور جو ہے اس پر مال اس کے لیے فنڈ اکٹھے کرتے رہے، حتیٰ کہ جنگ احد کا واقعہ جو پیش آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ وہ اشارہ ہے سب سے پہلے تو ان کافروں کے مشرکین مکہ کے ان یعنی کہ خرچ کیوں کی طرف جو خرچ کر رہے تھے اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے۔ اور صرف معاملہ اس حد تک نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے۔ آج بھی ابو جہل کے اسی منہج طریقے پر چلنے والے اسی انداز سے جو ہے وہ مال جمع کرتے ہیں، فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے، اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، اور بڑے بڑے بلین ڈالر اکٹھے کرتے ہیں، اور آخر میں اللہ کے فضل سے نتیجہ دیکھتے ہیں کہ سوائے ان کے ذلت کے، رسوائی کے، سوائے ان کی شکست کے، ان کے مال تباہ برباد ہونے کے، اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کسی ایک مسلمان کو بھی مرتد نہ کر پائے، کسی ایک بھی حق پرست کو اس کے حق سے پھیر نہ سکے، اور کسی بھی اللہ کے سچے خالص بندے کو جو صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر قائم ہوں ان کو اللہ کے دین سے ہٹا نہ سکے۔ ہاں منافقین ہیں کہ جو پہلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے موقعوں پر مزید ان منافقوں کو ان کی طرف جانے کی راہیں مل جاتی ہیں، لیکن اللہ کے سچے بندے جو صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر گامزن ہوتے ہیں، کافروں کی نہ تو اس طرح کے مال و دولتوں سے جو ان کے خلاف خرچ ہوتے ہیں اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور نہ کوئی کافروں کے لاؤ لشکر ان کو مٹا سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے گا، دشمنی کرنے والے، مخالفتیں کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، اور حق پر قائم رہیں گے حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ کہنے کا مقصد یہ وہ اللہ کے وعدے ہیں جو پورے ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ کافر مال جمع کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں مال، اور اس کو اسلام دشمنی میں خرچ کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن آخر میں ان کو کیا ہے، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، یہ خرچ کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہ صرف خرچ کر لیا انہوں نے، فَسَيُنْفِقُونَهَا کہ یہ لفظ آئندہ بھی خرچ کرتے رہیں گے، قیامت تک ان کا یہ کام چلتا رہے گا۔ اپنی قیمتی مال کہ جس مال کو بڑی انہوں نے محنتوں سے کمایا ہوتا ہے، جس مال سے ان کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کافر اس کی محبت ہی اسی چیز کے ساتھ ہے، تو اس مال کو جو بڑی ان کی چاہت کا، ان کی دل کی گہرائیوں سے محبتوں کا مال ہے، اس کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ کو بند کرنے کے لیے، اللہ کے رستوں کو بند کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان کے خرچ کیے ہوئے مال ہی ان کے لیے افسوس، حسرت، ندامت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے بلین ڈالر لگا دیے، اڑا دیے، اور کچھ بھی اس کا فائدہ نہ ہوا، اسلام پھر بھی اور مزید مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد پھر بھی بڑھ رہی ہے، اور اسلام پھر بھی قائم ہے، ہاں سوائے چند منافقوں کے کہ جو ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو جب دیکھتے ہیں کافر اپنے خرچ کیے مالوں کا یہ انجام تو ان کو افسوس ہوتا ہے، ہاتھ ملتے ہیں۔ ثم یغلبون، پھر اللہ کا مزید وعدہ کہ یہ شکست بھی کھائیں گے، مار بھی کھائیں گے۔ ہاں جب مسلمان سچا ہوگا، اللہ کے دین پر قائم ہوگا صحیح معنوں میں، تو جس طرح بدر کے مارکے میں مار کھائی ہے اور اگلے مارکوں کے اندر، جنگوں کے اندر بھی مار کھاتے رہے ہیں، ایسے ہی قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے ان پر مار پڑنے کا، اور اللہ کے حق پرست بندوں کے، ان کے غلبے کا، ان کی نصرت کا، ان کے فتح کامیابی کا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ لوگ جو کافر ہیں پھر آخر میں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ان کی ذلت رسوائیاں، ان کے مال کی بربادیاں، اور ان کے افسوس اور حسرتیں اور ندامتیں، اور پھر آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے جہنم۔ تو یہ ہے اس کافر کا انجام، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کہ اللہ نے کیوں کیا، کیوں رکھا سارا کو، یہ مار کا آرائی کیوں ہو رہی ہے، حق و باطل کے مارکے کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اچھے اور برے میں، گندے اور پاکیزہ میں، اور ایمان اور کفر کے اندر اللہ تعالیٰ تمیز پیدا کر دے۔ یہ تمیز دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندر بھی اس جہاد کے ذریعے منافق، کمزور ایمان والے جن کے دل میں غلاظتیں ہوتی ہے،
ایمان سچا خالص نہیں ہوتا، الگ ہو جاتے ہیں، وہ نکھر کر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، ان کی منافقتیں کھل جاتی ہیں، ان کی غلاظتیں باہر آ جاتی ہیں، اور سچے مومن وہ بھی نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، ان کا بھی نکھار اور واضح ہو جاتا ہے، ان کا ایمان اور سچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماتا اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران نے جس میں پہلے ذکر کیا تھا آیات کا بھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو ایسے ہی ان کی حالت پر چھوڑے رکھتا یہاں تک کہ وہ تمیز پیدا کر دے، الگ الگ کر دے، یعنی کہ پاک کو ناپاک سے، اچھے کو برے سے۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی اس جہاد کا، اس قتال کا، اللہ کی راہ میں ان قربانیوں کا یہ بڑا فائدہ ہے، بڑا مقصد ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کافروں کو، اس خبیث ٹولے طبقے کو الگ کرے گا، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کیا مجرموں آج الگ ہو جاؤ، مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اور ایسے ہی دوسری آیات میں یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومنوں کا الگ، کافروں کا الگ۔ تو مایا کے لیے یمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو، ناپاک کو، گندگی کو پاکیزگی ہے، اچھائی اور اچھی چیزوں سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور جو بھی خباثتیں ہیں، جو بھی خبیث چیزیں ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ ہر طرح کے کافر، چاہے وہ عیسائی یہودی ہوں، کوئی ہندو سکھ ہوں، کوئی ہوں، تاکہ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ سارا کفر، یہ ساری کفر کی غلاظتیں جمع ہو جائیں، اور ان کے ساتھ منافق بھی مل جائیں، تاکہ یہ ساری غلاظتیں طرح طرح کی جو ہیں وہ ساری جمع ہو جائیں۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ إِلَىٰ بَعْضٍ، تاکہ خبیث کو، اللہ تعالیٰ ناپاک کو، گندگی کو، سبھی کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پس اس گندگی کا، اس کچرے کا سبھی کا ڈھیر بنا دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، کچرے کا یہ ڈھیر پھر جہنم میں ڈال دے۔ یرکم رکام سے، اور رکام کہتے ہیں کچرے کے کسی، یعنی کہ جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کے ڈھیر کو رکام کا نام بولا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو، ان منافقوں کو، ان فاسق و فاجروں کو رکام کا نام دیا ہے، کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں کہ جن کو انسانیت کے دائرے میں شمار کیا جائے، بلکہ یہ گندگی کا ڈھیر ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، کوڑا کرکٹ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے سارے گندگی کو، اور پھر آخر میں ساری گندگی کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اس کا انجام ہے، جسے پتہ چلا کہ کافر کی حیثیت کیا ہے، مشرک کی حیثیت کیا ہے، منافقوں کا، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور یہی وہ حیثیت جو اللہ نے کافر کو دی ہے، منافق کو دی ہے، یہی اس کو ملنا چاہیے۔ ایک مومن مسلمان کا حق ہے کہ یہی اس کو حیثیت دے، اس سے بڑھ کر اس کو عزت اور اس کو تکریم دینا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، اور نہ کافر کا اس چیز کا حق ہے۔ تو مایا کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ساری گندگیوں کو، ناپاکیوں کو، غلاظتوں کو، کفر کی، شرک کی، منافقت کی، بے دینی کی، ان ساری غلاظتوں کو جمع کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، اور پھر سبھی کو کچرے کا ڈھیر بنا کر، گندگی کا ڈھیر بنا کر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاکی کو پاکی سے الگ کر دے، مومن کو منافق کافر سے الگ کر دے، سچے کو جھوٹے سے الگ کر دے۔ وَيَمِيزَ الْخَبِيثَ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تاکہ ناپاکیوں کو، گندگیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر سبھی کو، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سبھی کو کچرے کا، گندگی کے ڈھیر بنا دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر سبھی کو جہنم میں ڈال دے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ ہیں جو اصل خسارہ پانے والے ہیں، کہ دنیا کے اندر بھی غلاظتیں ہیں، نجاستیں ہیں، ناپاکیاں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بے ایمانیاں ہیں، ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، اور شکستیں ہیں، جس طرح کے بدر میں اور اس طرح کے مارکوں پر ہوئی، اور آخرت میں بھی جہنم ان کا ہمیشہ کا انجام ہے۔ یہ ہے جو اصل خسارہ ہے۔ الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، خبردار، اصل خسارہ پانے وہ لوگ ہیں، اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، یعنی کہ آخرت میں خسارے میں ڈالا، اور خسارے میں یعنی کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو اصل خسارہ ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آتے ہیں اپنے کفر سے، بے ایمانی سے، اسلام دشمنی سے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے، اپنے ان کاموں سے باز آتے ہیں، اور باز آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین اطاعت پر چل پڑتے ہیں، تو فرمایا یغفر لہم ما قد سلف،
تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا جو پہلے وہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی فضل، اس کے انعامات کی انتہا کہ ایسے کافروں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے کہ جو اسلام کو ہر وقت مٹانے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہر وقت ان کی کوششیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اپنی بخشش مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ کہہ دیجئے ان کافروں سے، اللہ کے ان دین کے دشمنوں سے، اگر اب بھی وہ کفر سے باز آ جائیں، اب بھی اسلام دشمنی کا رستہ چھوڑ دیں، اب بھی جو اسلام لے آتے، ایمان لے آتے ہیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا جو پہلے کر چکے کفر، بے ایمانی، اسلام دشمنی جو بھی کر چکے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں پھر سے اسلام دشمنی کی طرف، اپنے کفر بے ایمانی کی طرف، فقد مدت سنت الاولین، تو اللہ ماتا ہے کہ پھر گزر چکی پہلے لوگوں کا طریقہ، ان کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافر و بے ایمانوں کے ساتھ پہلے بھی کیا کرتا رہا ہے، پہلی قوموں کی بھی کیسے ہلاکتیں، تباہیاں ہوتی رہی ہیں، اور اولین کے اندر بدر میں بھی جو ان کو مار پڑی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو بدر میں مارے گئے ہیں، جو بدر میں کاٹے گئے ہیں، اب پھر وہ اس کو دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا، اور ایسا ہی انجام جو ہے بعد میں آنے والوں کا بھی ہوتا رہے گا جب تک وہ اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی کسی وقت بھی کتنا بڑا بھی جرم کر کے بھی اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور سچے دل سے توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام میں نے قبول کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا، اپنا ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا؟ تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک شرط پر اسلام لاتا ہوں، میرے اسلام لانے کی ایک شرط ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا شرط ہے؟ کہتے کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جائیں، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ آپ ماتے کہ اے عمر، تم کو کیا معلوم نہیں ہے کہ الاسلام یجب ما قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو کچھ انسان کر چکا ہوتا ہے، سچے دل سے اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فالتوبہ تجب ما قبلہا، اور اس طرح توبہ بھی اس توبہ سے پہلے جو گناہ ہو چکے ہوتے ہیں، توبہ ان سبھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ والحج یجب ما قبلہ، اور اس طرح حج بھی جو ہے وہ اپنے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اپنے سے پہلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ہاں سچی توبہ کا اس کا عظیم فائدہ، اس کا بڑا ایک نتیجہ کہ انسان کتنے بڑے گناہ کیوں نہ کر چکا ہو، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، اگر تم بہت زیادہ گناہ کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مغفر بخشش سے پھر بھی مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سبھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور لیکن اگر پھر سے آدمی توبہ کرنے کے بعد پھر لوٹتا ہے گناہوں کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سابقہ گناہوں کی بھی سزا دیتا ہے اور آنے والے گناہوں کی بھی سزا دیتا ہے، کہ جس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا ہم نے جو جاہلیت میں جو کچھ کیا ہے ہمارا اس پر بھی مواخذہ ہوگا، یعنی اسلام لانے سے پہلے ہم جو کر چکے ہیں، کوئی گناہ، کوئی شرک، کوئی کفر، بے ایمانیاں، کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ فرمایا کہ جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام لانے کے بعد بھی برے عمل جاری رکھے، اپنی برائیوں بے ایمانیوں پر جاری رہا، تو اللہ تعالیٰ پھر پچھلے بھی اور اگلے بھی سبھی اس کے گناہوں کی پکڑ کرے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جس توبہ کی بات ہوئی ہے پہلے، وہ توبہ ان کے لیے ہے کہ جو سچے دل سے توبہ طائب ہو کر اپنی راستہ بدل لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، گناہ، برائیاں، بدکاری، بے حیائی، شرک و بدعات کو چھوڑ کر توحید و سنت کے اور جو ہے ایمان، تقوی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے ہے کہ ان کے بلکہ اللہ تعالیٰ اور تو اور بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسلام لانے کے بعد بھی، توبہ کرنے کے بعد بھی اس کا وہی حال جو پہلے تھا، گناہ ہے، جرم ہے، بدماشیاں، بدکاریاں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ پھر پہلے گناہوں کے بھی، بعد کے بھی، سبھی کی پکڑ کرتا ہے۔ تو اس میں قل للذین کفروا، کہہ دیجیے لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر وہ بعد آ جاتے ہیں تو یقیناً ان کو معاف کر دیا جائے گا جو پہلے کر چکے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پلٹتے ہیں اپنے کفر بے ایمانی کی طرف، اسلام دشمنی کی طرف،
فقط مدد سنت الاولین، تو اللہ ماتا ہے کہ پھر گزر چکا پہلے لوگوں کا طریقہ، اللہ ان کے ساتھ جو کرتا رہا ہے وہ ان کے ساتھ کرے گا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ۔ اس کے بعد اس جہاد کا جب اس کے مقاصد بیان کیے، اس کے عظیم فوائد بیان کیے کہ جس کا مقصد جو ہے بندوں کی تمیز کرنا ہے، مومن منافق کی پہچان کروانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پھر تم یہ جہاد کرو، یہ قتال کرو، ان کافروں سے قتال کرتے رہو، قاتلوہم، ان سے قتال کرتے رہو، یہ نہیں کہ کر چکے بس، بلکہ کرتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے کے جو لفظ اس کے کی معنی ہے کہ جس کا معنی کسی کو تنگ کرنا، کسی کو آزمائش میں ڈالنا، اس کو جو ہے اذیتیں دینا، اور اصل فتنے کا لفظ ہے کہ کسی چیز کو آگ میں تپانا، اس کو آگ میں گرم کرنا، فتن الذہب، کہ سونے کو آگ میں ڈال کر اس کو جو ہے صاف کر دیا گیا۔ تو اسی طرح سے کسی کو آزمانا جو ہے اس کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کافروں سے قتال جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے سے مراد یعنی کفر کا زور ٹوٹ جائے، جو کافر کا مسلمان کو تنگ کرتا ہے، مسلمان کو حق پر چلنے سے روکتا ہے، حق پہ چلنے کے لیے اس کے لیے رکاوٹیں بنتا ہے، اور حق کے رستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو اس کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ یہ کافر اس کی زور ٹوٹے، اس کی کمر ٹوٹے، اس کا غلبہ ختم ہو، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پوری روئے زمین پر صرف اللہ کا دین ہی غالب ہو جائے۔ لفظی معنی صرف اللہ کا دین رہ جائے۔ اللہ کا دین رہ جانے کا معنی کیا؟ کہ واقعی ہی کوئی زمین پر کافر باقی نہ رہے۔ ہاں یہ بھی ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس وقت یا تو کوئی اسلام قبول کرے گا یا پھر اس کا فیصلہ تلوار کرے گی، کوئی تیسرا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن اب کے کافروں کے لیے تیسرا اختیار بھی ہے کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اگر اسلام نہیں قبول کرتے، زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو جزیہ ٹیکس دے کر زندہ رہ سکتے ہیں اسلام کے تابع ہو کر، اسلام چاہتا نہ بھی لائے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر ان کے ساتھ قتال اور جنگ ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہاں پر بعض علماء نے یہی معنی لیا ہے حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ پورا کا پورا دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، کہ زمین پر صرف اور صرف اسلام ہی باقی رہے، کوئی دوسرا دین باقی نہ رہے، صرف مسلمان ہی ہوں، کوئی کافر نہ ہو۔ لیکن حقیقت میں ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی، اور اس سے پہلے قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھی، تو یہ معنی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے جو ہے وہ صحیح نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے کافروں سے جزیہ لیا، جزیہ لے کر ان کو چھوڑا ان کے کفر پر، اور اگر ان کا کسی کافر کو چھوڑنا جائز نہ ہوتا تو کیسے آپ ان کو جزیہ لے کر چھوڑتے، فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کیا، اور اس طرح کی چیزیں کی آپ نے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اس سے مراد جو ہے یہ نہیں کہ زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے، کوئی مشرک باقی نہ رہے، بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ کفر و شرک کا زور ٹوٹ جائے، حتی لا تکون فتنہ، یعنی کافر جو مسلمان کو حق پرست کو تنگ کرتا ہے، وہ کافر دب جائے، اس کا زور ٹوٹ جائے، اس کی کمر ٹوٹے، اور وہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے۔ ہاں یہ ہے جو فتنہ نہ ہونے کا معنی ہے، کہ وہی، اور یہی معنی شرک اور کفر کا کیا گیا ہے، اور وہاں پر بھی وہی معنی ہے کہ حتیٰ کہ کفر و شرک دب جائے، اس کا کوئی غلبہ نہ ہو، اس کا کوئی زور قوت نہ ہو، کہ جو حق پرستوں کو، حق پر چلنے والوں کے لیے جو ہے وہ رکاوٹ بن سکے، ان کے لیے ان کو روک سکیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم زبردستی لوگوں کو نہ تو مسلمان بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہر کافر کو ہم قتل کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ کافر کو اس کے کفر پر باقی چھوڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا کوئی غلبہ نہ ہو، اس کا کوئی کس طرح کا زور نہ ہو، اور اسلام کے خلاف اس کی کوئی سازشیں، کوئی دشمنیاں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، تو ایسے کافر کو چھوڑا جا سکتا ہے اس کے کفر پر۔ لیکن یہ ہے کہ کفر دبا ہو، کفر جو ہے مغلوب ہو، اور اللہ کا دین ہی سربلند ہو۔ تو یہ معنی ہے وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ کوئی، یعنی کہ کفر کا زور غلبہ اور کوئی شرک و کفر جو ہے باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور پورا کا پورا دین جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے رہ جائے، اللہ کا دین ہی غالب ہو، کفر کے تمام دین، تمام نظام، تمام ہر طرح کے جو بھی ان کے مذاہب ہیں، وہ اللہ کے دین کے سامنے مغلوب ہوں، دبے ہوں، ان کے کوئی سر اٹھانے کی ان کی جرت نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ تو یہ ہے جو اس آیت کا صحیح معنی ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں اپنی اسلام دشمنی سے،
اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے، طرح طرح کے اپنی کفر بے ایمانیوں سے بعد آتے ہیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، پس جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر یہ لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں اور دل میں ان کے یہاں کو اور معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اوپر سے مسلمان ہونے والا دل سے اسلام کا دشمن ہے یا کیا ہے، اور دوسرا اگر کوئی دل سے بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس میں تنبیہ ہے ان کافروں کو، پھر سے ان مشرکوں کو پھر سے تنبیہ ہے کہ اب بھی تم اگر اللہ کے دین کی طرف لوٹ آتے ہو، سچے دل سے مسلمان ہو جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تو تمہیں اس چیز کی کہ تمہارے اسلام لانے کی، توبہ طائب ہونے کی قدردانی کرے گا۔ اور اگر تمہارا مقصد دھوکہ دینا ہے، اوپر سے اسلام ظاہر کر کے اندر سے کچھ اور تمہاری نیتیں ہیں اور تمہارے کوئی ارادے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فإن اللہ بما یعملون بصیر، یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ لوگ پھرتے ہیں، اسلام نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو پھر جان لو اے مسلمانوں، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا کارساز ہے، تمہارا حامی و ناصر ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا یار و مددگار ہے۔ ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا وہ دوست، مددگار، کارساز ہے، و نعم النصیر، اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی مسلمانوں کے مومنوں کے ساتھ، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے، وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی سرپرست، ان کا کوئی مولا کارساز نہیں ہے۔ تو جس میں اس بات کی دلیل ہے، اور یہ اس آیت کا جو یعنی کہ مناسبت ہے یہاں پر وہ کیا ہے کہ اگر کافر ایمان نہیں لاتے، اسلام قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے کفر دشمنی اسی چیز پر مصر ہیں، پھر اے مسلمانوں تم کو ان سے گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، تمہارا کارساز ہے، اور جب اللہ کو تم نے اپنا کارساز بنا لیا، اپنا حامی و ناصر بنا لیا، پھر کفر کی کوئی چیز تم کو مٹا نہیں سکتی، اور کفر کی کسی چیز سے تم کو دبنے کی اور سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہے کہ کافر کے ایمان نہیں لاتا تو تم کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام لا کر مسلمانوں کے لیے اور مزید قوت مہیا کرتا ہے، لیکن اگر نہیں لاتا، اسلام دشمنی پر ہی مصر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین رکھو، وہ تمہارا کارساز ہے، حامی و ناصر ہے، اور تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسينفقونها، پس وہ خرچ کرتے رہیں گے، ثم تكون عليهم حسرہ، پھر ان کے خرچ کیے ہوئے مال ان کے لیے افسوس حسرت کا ذریعہ ہوں گے، ثم یغلبون، پھر شکست کھائیں گے، مار کھائیں گے، مغلوب ہوں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں جہنم کی طرف سے بھی اکٹھے کیے جانے والے ہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ الگ کر دے، تمیز کر دے اس کے اندر، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاکیوں خباثتوں کو ایک دوسرے پر اکٹھا کر دے، فیرکمہ جمیعا، پس سبھی کا ایک ڈھیر بنا دے کچرے کا، فیجعلہ فی جہنم، پس اس کو سبھی کو جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہی اصل وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی پہ اصل خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ قل للذین کفروا، کہہ دیے لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر وہ باز آتے ہیں اپنے کفر بے ایمانی اسلام دشمنی سے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا جو پہلے کر چکے، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ پلٹتے لوٹتے ہیں پھر سے کفر بے ایمانی کی طرف، فقد مضت سنت الاولین، پس پھر گزر چکی پہلے لوگوں کی سنت، ان کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے، تو جو ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کفر کا کوئی زور نہ رہے، کفر کا کوئی غلبہ نہ رہے، اور مسلمانوں کو ستانے والے، اذیتیں دینے والے باقی نہ رہیں، اور کفر و شرک کا زور ٹوٹ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورا کا پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر بعد آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اس کو پوری طرح دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھرتے ہیں،
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو پس جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز، مولا، حامی و ناصر ہے۔ نعم المولا، کیا ہی اچھا وہ مولا ہے، نہ وہ کارساز ہے، کیا ہی اچھا، و نعم النصیر، اور کیا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔